بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند سے گننے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار اور مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اس دنیا میں تم جتنا زیادہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ ہم مسلمان مرنا تو سجدے میں چاہتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اس دنیا میں سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، وہیں مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو تو اسے اپنی کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اس دنیا میں کبھی بھی شک کو اپنے اوپر غالب آنے مت دو، ورنہ تمہاری دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں بچے گا۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر اپنا کام شروع کرے۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس دنیا میں دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ انسان یہ جانتا بھی ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس دنیا میں زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی ختم کر دیتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ یا اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرے کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت تم سے چھوٹ گئی۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پیر کے دل میں نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ روزی سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑا ہو جاتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، پر ہائے افسوس میں اسے بھی بھول جاتا ہوں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، اور تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے لیکن تو نہر کی تلاش میں ہے۔ سر ہو سجدے میں
دل دغا بازی میں ہو تو بھلا ایسے سجدوں سے کیسے خدا راضی ہو۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیے تو آپ کبھی گن نہیں سکتے۔ کم رشتے بنائیے لیکن مخلصی سے نبھائیے، کیونکہ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ زندگی میں ان 2 لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو تم چن لو اور جن کو تم چھوڑ دو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردے ہوتے تھے، اور تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسے ہوتے تھے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں ماں باپ کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد جگہ جگہ پر ذلیل اور رسوا نظر آئے۔ جس گھر میں دین اور نیک مال ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کا بہترین نمائندہ ہوتا ہے۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے، کیونکہ پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ جب آپ کا ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب انسانیت آپ میں ختم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلامت رہنا چاہے وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے تو جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس دنیا میں عقل والا اپنے کام پر اور وہیں جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ کبھی تنہائی محسوس نہ کریے، کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولادوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اس دنیا میں وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتے ہیں، مگر ان پر حکومتیں قلم کی طاقت سے قائم رہتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مسلمانوں کو شہید ہونے کی وراثت انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس دنیا میں روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا اسے پانے کے لیے انسان گر گیا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ باضمیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت
غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ جو انسان اس دنیا میں پیسے کی محبت سے اور لذت وجود سے نہیں بچتا، اس کا ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس نے بن مانگے عطا کیا تو وہ تمہیں مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ اس دنیا میں عام آدمی اپنا حق مانگے گا، اور جو صاحب توصیف ہے وہ اپنا حق بھی دے دے گا۔ ابو جہل کے پاس علم تھا لیکن نگاہ نہیں تھی، کیونکہ اگر انسان کے پاس نظر نہ ہو تو علم جہالت سے بدتر ہے۔ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا بلکہ یقین سے نکلتا ہے۔ جب تم پریشان ہو تو خالی سجدہ کر لو، اور جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ۔ جب اس دنیا میں تمہیں کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو تمہارا ضمیر تمہیں سزا دیتا ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ کا اپنا ہوتا ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنا اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی جواب بھی انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک کہ جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ اس دنیا میں آپ کا گفتگو کرتے وقت آواز کا بلند ہونا آداب کی کمی ہے۔ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا ہی مناسب ہے۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر آپ کا دل پریشان ہے تو سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے۔ اس دنیا میں جس خطرے کا آنے سے پہلے احساس ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کو اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ غم اور پریشانی دراصل انسانی فیصلے اور اللہ کے حکم کے درمیان فرق کا نام ہے۔ اس دنیا میں عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ انسان کو عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں اس کا ٹوٹا دل پہنچا دیتا ہے۔ اس دنیا میں نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسروں کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اپنی تنہائی سے عدل نہیں کرتا وہ زندگی میں کیا عدل کرے گا؟ اگر تکلیف آنے پر تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر
اور نماز سے گزارو۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے، برباد ہو گئے، اور اگر گناہ عاجزی پیدا کرے تو شکر ہے بچ گئے۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے، مگر گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان کے فرق کا نام غم ہے۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس دنیا میں ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کرو یا پھر اللہ کے حوالے کر دو۔ لوگوں کے اعمال کو کبھی نہ دیکھو، بلکہ اپنے اعمال کرتے جاؤ۔ اپنے اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، کیونکہ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیرے میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، اور وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون دیتا ہے۔ فرشتوں اور جنت کے پاس عبادت تو ہے، لیکن محبت اور عشق کی مستی صرف انسان کے نصیب میں ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ وہ اللہ ہو کر بھی آپ کی مرضی پر کیوں چلے، جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اپنی ذاتی کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ جب آگ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے، اور وہیں صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اس لیے اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت۔ اس دنیا میں ہم ہر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، بس ہم انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اس دنیا میں توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ انسان کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غم کو بھی اس طرح قبول کرو جس طرح تم خوشی کو قبول کرتے ہو، کیونکہ یہ دونوں ہی ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس دنیا میں خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ عقیدے اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبت انسان سے ہوتی ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اس دنیا میں ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، ایسا رزق کریم کہلاتا ہے۔ اگر اپنی نیند کو عبادت بنانا ہے تو وضو کر کے سویا کرو۔ اس دنیا میں چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا، اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔
اگر تمہیں زیورات کی خواہش ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوں گے ہی۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے، وہاں اللہ والوں کے لیے شکر کا حکم ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تنکے کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔